علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل و اعطر پر، آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور رہتی دنیا تک آپ سے انے و پیار کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ مسجد شریف میں جتنے بھی سادات کرام جلوہ فرما ہیں اسٹیج پر حسب مراتب، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو عشق رسول کی بارش سے شاداب اور آباد فرمائے۔ بغداد شریف میں حاضر تھا جب حضرت قبلہ سید محسن شاہ صاحب کا فون تشریف لایا، آپ کا پیغام محبت موصول ہوا۔ جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکا، آج میں اپنی بخشش کی نیت سے اس پاک وزن میں حاضر ہوں۔ نہایت مختصر وقت میں آپ سے عقیدے کے لحاظ سے چند ضروری باتیں کرنا یہ میرا سمجھ لیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ نے آپ کے دلوں میں سادات کی محبت رکھی ہوئی ہے اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی پنجتن پاک کا نوکر رکھے۔ یہ صرف ان ساتھیوں کے لیے گفتگو ہے جو علماء کی مجلس میں کم بیٹھتے ہیں یا جو موبائل کی دنیا میں زیادہ مصروف ہیں۔ باقی علم اور شعور تو اہل بیت کی گھر کی لونڈی ہے۔ خوش ہو کے کسی اللہ تمہار چھڑن اللہ انہوں ولی بنا چاہتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کا مقام نہ سمجھا، فرمایا کہ وہ دے جڑا شناختی کارڈ دیتے دو نام ہوندے نے، ایک اپنا ہوندے تھے ایک پیود ہوندے۔ فرمایا جنہوں میری اہل بیت دا عرفان نصیب نہ ہویا، وہ دے شناختی کارڈ دیتے جڑے دو نہ ہیں نہ جڑا دوجا نہ ہے وہ غلط۔ ایک بڑا محتاط ترجمہ کرتا ہوں، کریموں کے درمیان بیٹھا ہوں پاکان امت کی۔ پنجابی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو فرمایا جنہوں سیدہ دا رتبے دا نہیں پتہ چل سکیا یا جنہوں نے انہیں دی بے ادبی کر چھڑی، فرمایا پیو دا نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی جو تقریب ہے یہ ہے ختم چہل۔ کبھی ختم کل ہوتا ہے، کبھی تیسرا ہوتا ہے، کبھی 7واں، کبھی 10واں، کبھی 40واں، کبھی سالانہ۔ مقصود ہی سال ثواب ہوتا ہے لیکن نام بدل جاتے ہیں۔ جو دوسرے فرقے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں دینا چاہیے، تیجا بھی نہیں 7واں بھی نہیں، بس یعنی بس وہ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتح نہ تو۔ وہ کہتے ہیں تسی کیوں کرتے؟ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی کا ختم کل ہوا ہے، رسول اللہ کا ختم چیلم ہوا؟ نہیں ہوا، تیجا بھی نہیں ہوا، 7واں بھی نہیں ہوا، 40۔ تو کہتے ہیں یہ تو غلط ہے، جو کام اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہوا وہ آپ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے سیدھے سادے بولے بالے نوجوان کبھی مرزا جرمی کے پیچھے جا کر اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، کبھی کوئی طارق جمیل کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی کوئی جاوید غامدی کے پیچھے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میٹھیاں گلاں کرتے ہیں۔ چلے آتے ہیں پرکھ ہی نہیں ہو سکیا، بناسپتی کے عہدے اندر تھے دیسی کے عہدے۔ میں بالکل آپ نے ذات سادات کے گھر میں جو کتے میں ان کا بھی خادم ہوں، عقیدہ بچاؤ۔ حضور نے فرمایا علیکم بدین العجائز، فرمایا اپنا عقیدہ دین ہے ادھر رکھو جی میں بڑیاں دو۔ اور عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا، عقیدہ تینوں جو زور نہ مارن گے تو پھر دندہ نہ کھولنی پائے گی۔ جدے عقیدے دی گنڈ صدیق اکبر تے مولا علی نے ماری ہوئے انہوں کون لگا سکتا؟ بڑیاں بڑی کڑی 11ویں شریف دا ختم دیندی ہوئے 70 سال عمر ہوئے، انہوں پورا جگ آ کے کہے تو غلط کر رہی ہیں، وہ کہے گی چاہو مرو ختمہ نو کھاؤ، جدوں تک میں زندہ رہوں گی 11ویں والے دی میں کھیر پکاندی رہوں گی۔ بات کیا سنوں گی؟ اپنے کنن دی حفاظت کرو۔ مگر بہرحال اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کا سیدھا وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کا جب ختم نہیں ہوا
تو تم اپنے بزرگوں کا ختم کیوں کرتے ہو؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ختم چیلم، ختم کل اور ختم دہم اور سالانہ ختم یہ ان کا ہوتا ہے جو مر جاتے ہیں، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ میں مختصر بات کریں، پھر کہتے ہیں اچھا چلو جی مان لیا جی حضور زندہ تے دلیل دیو، یہ تے دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ داڑھی منڈا جی واصف علی واصف لاہور دے اندر لیٹے، انہوں ایک گل سمجھ آ گئی، وہ دے کوئی جا کے کہنے لگیا جی میں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ساری کتاباں آندیاں تے اے دسو کہ تسی کہندے ہو اللہ دے نبی زندہ تے دلیل دیو۔ واصف چک کے چولی ان چک کے کہنے لگیا تینوں تے دلیل دی ضرورت ہی نہیں، تینوں تے دعاواں دی لوڑ ہے۔ تینوں دلیل کی دینی، تو قرآن بھی پڑھا، تو بخاری بھی پڑھی، ساری کتابوں میں تینوں دلیل دی، دلیل تے تو پڑھی ہے مگر تیرے اندر نہیں پڑھی، میں کی کرا؟ وہ کہے نہیں میں دلیل ہی دیو۔ تے واصف حضور کا نام جب آیا تو ایسے جھومنا شروع ہو گیا، وہ کہے ایسی بریلویوں کو دلیلہ منگا، انہوں حال پہ جانا ہے۔ تے واصف علی واصف کہنے لگا جلیا جدو مچھلی دے سامنے پانی کا ذکر کرے گا، مچھلی پھڑکن دا حق بھی نہیں رکھتی۔ جدو محبوب جدو غلام دے سامنے عاشق دے سامنے دے محبوب دا ذکر ہوئے تے غلام نو وجہ تے پھر آپ ہی آتا۔ وہ کبھی دلیل دیو جی، تے واصف علی واصف نے کیا چلیا دس جے حضور زندہ نہیں ہیں، تے رب صبح دوپہر تے شام تے درود دیاں بارشاں کے دے ہوتے نازل کر رہے ہیں۔ ادھروں ہٹاؤ گے تو انہاں دی عادت ہے پھر دوسرے پاسے کہتے ہیں خلفائے راشدین کا نہیں ہوا، تو حدیث تو ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو؟ کسی صحابی کا ختم نہیں ہوا تو تم کیوں دیتے ہو؟ یہ جواب ہے کہ ختم ہونا تو ہوتا ہے جنہاں دی بخشش تے مغفرت یقینی نہیں ہوتی، سوائے سادات کے میں بات کر رہا ہوں۔ اور علوی جو خاندان ہے ساڑھے ورگے دا ختم تا ہوتا ہے کہ یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بخشیا یا نہیں بخشیا، رب نو منتاں کر لیتے واسطے دیندے ہیں کہ یا اللہ بخش دے، اور باقی مسئلہ رہ گیا ان کا جنہوں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر زندگی گزاری، ان کو رب ازل میں فرما چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا حبیب جڑے تیرے نال راضی اسی انہاں دے نال سدا نہیں راضی ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں جی قبریں خالی ہوتی ہیں، قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کیوں وہاں جا کر دعا مانگتے ہو؟ میں کہتے ہیں تیری گل مان لئی یہ قبریں خالی ہوتی ہیں تے سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینے لا کے۔ پہاڑیاں قبریں خالی ہو سکتی ہیں، مولوی غلام اللہ کی قبر خالی ہو سکتی ہے، احمد علی لاہوری کی قبر خالی ہو سکتی ہے، صفدر علی ککڑوی کی قبر خالی ہو سکتی ہے، پیر مہر علی شاہ کی قبر خالی نہیں ہو سکتی، پیر سیاد کی قبر خالی نہیں ہو سکتی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی قبر خالی نہیں ہو سکتی، ممتاز حسین کی قبر نہیں خالی ہو سکتی۔ باقی مسئلہ رہ گیا بابی امیر المجاہدین دا، جو کہہ کے 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی میری قبر تے نعرہ لائے گا تے میں اندروں تو جواب دے رہا۔ ساڑیاں قبریں خالی نہیں ہیں، اور یہ ان کی انہوں نے مسیطہ ہی ٹوٹ جاؤ، اتھے لکھیا ہوتا ہے میناروں پر اور اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پلر اور چھوٹی چھوٹی فلیکسیں لگائی ہوتی ہیں۔ بھائیو قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، قبر میں نیولے ہوں گے، میں نے کہا سچ کہتے لیکن جملہ پورا نہیں کرتے۔ یہ بھی بتاؤ نا کس کی قبر میں ہوں گے جنہیں یار خرید نہ کیتا، تمہاری قبروں میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی، ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی، انشاءاللہ تمہاری قبروں میں کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ باقی مسئلہ رہ گیا ان کا، اللہ کے فضل سے ان کی قبروں میں محمد عربی کے چوڑے ہوں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ رسول اللہ سے وفا کرتے ہیں۔ اور پھر آخری سوال ہے، میری بات ختم، کہتے ہیں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ اندر پہنچتا بھی ہے؟ ساڑھا تو پہنچتا ہے جی، پہنچتا ہے جی، اللہ شکر ہے جی ہمارا پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں دلیل ایک حدیث پاک بطور برکت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مولویوں نالوں زیادہ یہ حدیث عوام نو یاد ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو مرقات شریف میں صاحب مشکات لے کر آئے، اس کی آپ نے شرح فرمائی۔
بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ 70,000 باری پہلا کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ دی بخشش فرماتا۔ تسی ویکھیا ہوگا اکثر ختماں دے اندر 1.25 باری کلمے دا ذکر ضرور ہوتا پہلے کلمے، اکثر ختم فرمایا جڑا بندہ 70,000 باری پہلا کلمہ پڑھ لیتا ہے رب دی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن حدیث مکمل نہیں ہے، حدیث ہے ومن قیل لہ غفر لہ ایضا، کہ پڑھ کے اگر کسی کو ثواب دے چھڑے اللہ دی بھی بخشش فرما چھڑے۔ حدیث موجود ہے حدیث کی کتاب، مگر اس پر ایک واقعہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہے حضرت اللہ علی قاری نے۔ اور یہ محی الدین ابن عربی ایک وقت میں فلسفی بھی ہے، مولوی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاشق رسول بھی ہے۔ جیسے حضور شہنشاہ سیال، پیر سیال، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کسی دا عاشق ہوتا ہے گل اسے بھی کرتا ہے۔ یعنی عاشق وہ نہیں ہوتا کہ خود کہے میں عاشق ہوں، نہیں، عاشق وہ ہوتا ہے جگ کہے یہ عاشق رسول ہے، اور پھر اس کی باتوں سے لگتا ہے۔ اسی جدوں آدھے نا جی اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی اٹھے چون کے کہتے ہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھ دی ٹھنڈک تسی ہو۔ جبکہ حضرت پیر سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بڑے لوگوں کی کہانی ہے، یہ بڑے لوگوں کا رتبہ ہے، یہ صدیق اکبر کہہ سکتے ہیں، مولا علی کہہ سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء بڑے لوگ کہہ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں جب بھی اذان میں مؤذن یہ جملہ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کہتے ہیں قرۃ عینی بترابی اقدامی کلابی بلدک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تواڈے شہر دی جڑی مبارک گلیاں، انہاں مبارک گلیاں دے اندر جڑے مبارک کتے ٹردے ہیں، انہاں مبارک کتےاں دے پیراں دے نال جڑی مبارک مٹی لگدی ہے او بھی میری اکھاں واسطے ٹھنڈک لگدی ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب آخری عمر میں کسی کو ملتے نہیں تھے، تو ایک مجذوب ملنے کے لیے آیا تو اندر سے آواز آئی کہ حضرت کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو مجذوب کہنے لگا ایویں آخدن کی صحت نہیں ٹھیک، صحت بالکل ٹھیک ہے۔ مجہ دیا بھیڑا دیا تے عاشق نو عاشق سمجھے، ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی سمجھے۔ تو وہ کہنے لگے گھر سے آواز ہے، مجذوب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے پیر میرے علی شاہ بالکل ٹھیک ہے، ایویں کہتا ہے جی میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی تانوں کیویں پتہ چلیا؟ تو مجذوب کہنے لگا کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رسول اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہو چکے ہیں کہ مہر علی کے وجود کا سایہ ختم ہو چکا ہو، ڈرتے ہوئے باہر نہیں آتے، اگر باہر آئیں گے لوگ کچھ اور ہی کہنا شروع۔ اس کس کو کہتے ہیں؟ کتی بجھ کے وام کباب ہوئے، پیتے بات شراب خراب ہوئے، سرشار تے بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہ آنا۔ ایک نکا جا مولوی 7 سال درس نظامی کی پڑھی جاتی، 7 سال دے اندر تے 2 لینا بندہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن 7-8 سال پڑھن والا مولوی نو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ مولوی کہتا ہے میرا نام اتنا بڑا کر کے لگو، تانوں پتہ نہیں میری تحقیق ہے، میری تحقیق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں فقیر یہ کہتا ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب برکم آپ تے محدث ہیں جناب، لکھاں حدیثاں آپ کو یاد ہیں تے، لیکن جدوں ایک جھلک ویکھی تے کی کہندے ہیں؟ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہیں، ایک نام سجن دا گھر۔ جیڑا بھی مول پیا نے بارگاہ رسالت دے اندر علم دی وجہ تو نہیں پیا، عشق دی وجہ تو پیا۔ اتنا بڑا مولوی اتنا بڑا پیر ہو کے کہندا کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کی عبارت قابل غور بات، شیخ محی الدین ابن عربی کی عبارت سمجھنے کے لیے علامہ اقبال گولڑا شریف میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے قدموں میں جا کر بیٹھتے کہ ایک آپ نے محی الدین ابن عربی نے یہاں کیا کہا ہے کہ وہاں سمجھ نہیں آنی تو تسی سمجھاؤ۔ تو پیر صاحب کی سمجھانے کا انداز سبحان اللہ، ایج گورا لندے آیا تھے آپ دے ہاتھ دے اندر تسبیح سی، او دے ہاتھ دے اندر دوربین سی، او دوربین کدی این کرے تے کدی این کرے۔ آپ نے فرمایا ایک ہی شے
کہنے لگا یہ میری دوربین ہے، 5 کلومیٹر 5 میل تو جو دور کی چیزیں انہوں نے نیڑے کر کے دسنی ہے۔ تے آپ نے اپنی تسبیح ہنج کر کے تے دیکھ کے تے مسکرانا شروع ہو گئے۔ انہیں کہا تسی کی تکیا ہے؟ فرمایا تیرے گھر دے اندر انگلینڈ دے اندر تیری ماں مر گئی ہے تے لوگ اتنے رو رہے ہیں۔ انہیں کہا کس طرح؟ فرمایا تیری دوربین 5 کلومیٹر دور دیا شہبانوں نیڑے کر کے دستی ہے۔ اے مہر علی دی دوربین ہے، گولڑے دے اندر بیٹھ کے تے ساری دنیا میں کھا رہی ہوتی۔ توڑے وڈے ہیں، میں اپنے وڈے دی تاریخ نہ بھولو۔ توڑے وڈے ہیں تو حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ایک سنگی نے میری کہ ساڑھا سواب پہنچتا یا نہیں پہنچتا اے گا فرماتے ہیں میرے ایک سنگی نے میری دعوت کی تھی اے کتاب بیروت تو چھپی ہے جلد نمبر 3 ہے تے صفحہ نمبر 200 ہے۔ فرماتے ہیں میرے ایک سنگی نے دعوت کی تھی تے میں جا کے ادھے کوئی بیٹھ کے تے روٹی شروع کرنے لگیا تے ایک نوجوان بھی بیٹھا سی تے او مشہور سی وفیہم شاب مشہور بالکشف، اللہ نے انہوں کشف قبور دی نعمت دیتی سی۔ کشف قبور ہے ہوتا ہے کہ تسی بیٹھے ہو اس طرح کھم بند کرو تو تنہوں پتہ چل جائے قبر والے نال کی ہو رہے یہ لکھاں کروڑاں کسی ایک نو نصیب ہوتا ہے سارے نو پتہ چل جائے تو سارے بندے دے پتر نہ بڑھ جائے، سارے پی ٹی آئی چھڑ کے تے رسول اللہ دے در تے نہ ٹر جان، سارے نون لیگ چھڑ کے رسول اللہ دے در تے نہ ٹر جان، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑھ رہو قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا۔ وفیہم شاب مشہور، انہوں نے اکھاں بند کی تھی آپ دے سامنے بیٹھ کے روٹی کو بھی کھا رہے ہیں جی پہلا لقمہ یہ اینج کر کے آپ ایسے لقمہ لے کے آئے تھے آپ دی نظر ہو دیتے کئی رو رہے سی وہ دے ہاتھی جو لقمہ ڈگ پیا آپ نے فرمایا کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا حضور اللہ نے مجھے کشف قبور کی نعمت دی ہوئی ہے تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ محی الدین ابن عربی نو بھی کشف قبور دی نعمت دیتی سی انہوں بھی دیتی انہوں بھی دیتی کہ آپ نے 70,000 واری پہلا کلمہ پڑھ کے اپنے واسطے رکھیا سی 70,000 واری تے آپ فرماتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے کی کیتا وہ کہنے لگا الا امی فی العذاب میری ماں کو عذاب میں قبر ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں فوہب فی باطنی ثواب تحلیہ فرماتے ہیں میں دل دے اندر ہی کیا یا اللہ جڑا 70,000 میں اپنے واسطے پڑھیا سی وہ دا ثواب میں اسماعیل کو بھیج رہا تے قبول فرما لے۔ اچھا اتنی گل آپ نے دل دے اندر کی تھی او ہنسنا شروع ہو گیا ہے فدائی کا وہ ہنسے آپ نے فرمایا ہونے تے تو رو رہے سے تے ہونے ہنس رہے ہیں انہیں کہ انی اراہ الان فی حسن المآب وہ کہنے لگا حضور میں پہلے دیکھیا میری ماں نو قبر دا عذاب ہو رہا سی ہن میں دیکھیا کہ میری ماں تے جنت موجہ کر رہی ہے۔ گل ختم ہو گئی۔ شیخ محی الدین ابن عربی دا تبصرہ سنو تبصرہ کرے تے محی الدین ابن عربی کرے جنہوں ماں نے جم کے چٹیا بھی نہیں ہوتا وہ حدیثہ تے تبصرہ کرتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرمانے نے فعرفت صحت الحدیث بصحت کشفی وصحت کشفی بصحت الحدیث فرمایا لوگ کی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے یا نہیں فرمایا اس حدیث کے بارے یہ صحیح ہے یا نہیں یہ پتہ نوجوان دے کشف کے ذریعے لگ گیا تے کشف صحیح ہوتا یا نہیں ہوتا یہ پتہ رسول اللہ کی حدیث میں دس چڑھے ہیں فرمایا حدیث بھی صحیح ہے تو کشف بھی صحیح ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اسی تے جڑا پڑھ دے وہ تے جاندا ہے اور میرے دادا استاد حضرت مولانا محمد عمر اچھوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مناظرہ ہو گیا دیوبندیہ دے نال او کہا نثال ثواب جائز نہیں ہے آپ نے فرمایا جائز ہے آپ نے مسجد داخل ہوندے ہوندے دادے پڑدادے نو 6-7 کٹ چڑھیے اپنے پنجابی دے انداز دے اندر وہ مولوی تے چیکاں مارے وہ کہے چنگے تسی مناظر ہو تسی غلط کر دے ہو فرمایا تینوں تھوڑی کٹیاں تیرے پڑدادے نو کٹیاں کہتا روح کو تکلیف تو ہوتی ہے نا فرمایا کتابوں بند کر مناظرہ ختم ہو گیا ہے سکا کیسے فرمایا سے فرمایا عمر اچھروی تیرے پردادے نو نکی جی گال کٹے تے او دی روح نو تکلیف ہوندی ہے تے بریلوی قرآن دی آیتاں پڑھے تے ساڑھے بڑے نو سواب نہیں جاتا چپ کتابوں تے نکل جائے تو جانے کھلوتے مناظرہ جت کے تے مسیح تو باہر آ گئے ساڑھا پہنچ دا جی اللہ دا شکر ہے بڑا تگڑا آلہ حضرت تے مسئلہ حل کر
چھڑیا. فرمایا امام علی رضا، امام موسیٰ قاسم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور مولا علی. فرمایا 7 ناموں دی اتنی برکت ہے، پڑھ کے پاگلوں کو پھوک مارو اللہ انہوں نے صحت عطا فرما چھڑے. پر فرمایا پاگل ہوئے بھابی نو، پاگل ہوئے بھابی نو. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ حضور دے نال نے وا پیار کرنا ہے، سجے کھبے جان دی لوڑ نہیں. شاہ صاحب دے قدموں وچ بیٹھے رہو جناب. اے کی انہاں نوں تقریر نہیں آتی ہے، اے انہاں دی نوازش ہوندی جی اپنے بچیاں نوں تو بول جی، ورنہ سارا کچھ انہاں دے گھروں ٹریا. پھر بھی کوئی ذہن دے اندر ہے سوال یا آ جانے آ کے تے نماز تو پہلے تے نماز تو بعد جتیاں سیدھیاں کر کے رکھ جو جانے تھوڑے مسئلے حل. اساں نیکاں دی محفل چوئے راز پایا، اساں نیکاں دی محفل چوئے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بڑھایا. نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اور بالخصوص حضرت قبلہ سید محمد یحییٰ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ساڑھے بڑھیں دی بخشش کریں. اسی کی دعا مانگیں، اسی تے دعا میں لین وستے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انبا محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.